السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک بہت خوبصورت سٹوری سناؤں گی۔ سٹوری یہ ہے کہ ایک آدمی ہوتا ہے، اس کی بیوی بہت بد زبان ہوتی ہے، بد لحاظ ہوتی ہے، ہر بات پہ اس کی انسلٹ کرتی ہے، اس کی بالکل بھی وہ عزت و احترام جو اللہ نے شوہر کو دیا ہے وہ نہیں دیتی ہے اپنے شوہر کو۔ تو کیا ہوتا ہے، وہ ہر روز اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ تم ہمارے بچے ہیں، تم ان کے کھانے کے لیے کچھ کام کرنے جاؤ، کیونکہ اس کے شوہر کی کوئی جاب نہیں ہوتی ہے، کوئی کاروبار نہیں ہوتا ہے، تو وہ ہر روز تانے دیتی ہے کہ تم ان کے لیے کچھ کما کے لے کر آؤ تاکہ ہمارے بچے کچھ کھائیں پئیں۔ وہ ہر روز بھوکے سوتے ہیں۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا شوہر کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں مزدوری کرنے، تو وہ جاتا ہے، لیکن سارا دن وہ بازار میں پھرتا رہتا ہے، کوئی بھی اسے کام پہ نہیں رکھتا ہے۔ تو شام کو وہ تھک ہار کے مایوس ہو کے وہ مسجد میں چلا جاتا ہے، وہاں بیٹھ کے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے کچھ دیر، اور پھر جب رات گئے وہ گھر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے انتظار میں بیٹھی ہوتی ہے، اور آتے ہی اس سے پوچھتی ہے کہ ہاں تم کیا لے کے آئے ہو، تم مزدوری کرنے گئے تھے تو لاؤ میرے ہاتھ پہ رکھو اس مزدوری کی اجرت جو تمہیں ملی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میرے مالک نے کہا ہے کہ تمہیں کل مزدوری ملے گی۔ وہ اسے برا بھلا کہتی ہے اور کہتی ہے کہ صبح 2 دن کی مزدوری 2 دن کی اجرت لے کے آنا ورنہ گھر نہ آنا۔ جب وہ دوسرے دن جاتا ہے تو اس کے ساتھ پھر وہی ہوتا ہے، وہ سارا دن بازار میں پھرتا ہے لیکن اس کو کوئی بھی مزدوری پہ نہیں رکھتا، اور شام کو تھک ہار کے وہ اللہ کے گھر میں جاتا ہے، مسجد میں بیٹھ کے دعا کرتا ہے اور اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے، عبادت کرتا ہے، پھر رات گئے کو واپس آتا ہے اس آس پہ کہ اس کی بیوی سو گئی ہوگی تو وہ اس سے سوال جواب نہیں کرے گی، لیکن پھر وہی ہوتا ہے، اس کی بیوی جاگ رہی ہوتی ہے، اس کے انتظار میں بیٹھی ہوتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ ہاں تمہیں مالک نے آج 2 دن کی مزدوری دی ہوگی تو لاؤ میرے ہاتھ پہ رکھو اس کی اجرت تاکہ میں بچوں کو کچھ کھلاؤں پلاؤں۔ تو وہ پھر اس سے جھوٹ بولتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ میرے مالک نے کہا ہے کہ تمہیں 3 دن کی اجرت ملے گی، میں صبح کام پہ جاؤں گا اور اس کے بعد کچھ لے کے آؤں گا۔ اور جب تیسرا دن آتا ہے تو اس کی بیوی صبح اسے تھیلی دیتی ہے کہ یہ لو، اس میں 3 دن کی اجرت لے کے آنا ورنہ تم گھر واپس نہ آنا۔ اور وہ بہت ڈرا ہوا ہوتا ہے، اس دن وہ بازار میں جاتا ہی نہیں ہے، وہ سیدھا اللہ کے گھر میں جاتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، سارا دن دعائیں کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے 3 دن ہو گئے ہیں، میں جھوٹ بول رہا ہوں کہ میرا مالک میرا آقا جس کی میں مزدوری کر رہا ہوں وہ مجھے تیسرے دن اجرت دے گا 3 دن کی، لیکن میں نے تو کوئی بھی مزدوری نہیں کی ہے، میں تو 3 دن تیری بارگاہ میں آتا رہا ہوں، اب مجھے تجھ سے ہی امید ہے۔ آج میری بیوی مجھے گھر میں داخل نہیں ہونے دے گی، وہ مجھے دھمکیاں دیتی ہے کہ اگر تمہیں آج کچھ نہ ملا تو تم گھر واپس نہ آنا۔ تو وہ اپنے اللہ سے التجا کرتا ہے کہ آج میرے مولا تم ہی میری عزت رکھ لینا۔ شام کو وہ ایسے کرتا ہے، جو تھیلی اس کے پاس ہوتی ہے وہ اس میں کچھ ریت بھرتا ہے کہ چلو میری بیوی کو دیکھ کے یہ لگے گا کہ اس کے پاس تھیلی میں کچھ ہے، وہ اجرت لے کے آیا ہے، اور میں بہانے سے جو ہے وہ رات گئے تک جاؤں گا تاکہ وہ سو جائے اور کسی بہانے میری جان چھوٹ جائے۔ لیکن جب وہ شام کو رات گئے گھر واپس آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی بہت خوش ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہارے مالک نے تمہیں 3 دن کی مزدوری 3 دن کی اجرت وہ دے گیا ہے مجھے۔ تو وہ بہت حیران ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کون دے کے گیا ہے؟ تو وہ اسے کہتی ہے کہ ایک آدمی آیا تھا، اس نے مجھے کہا کہ تم فلاں کی بیوی ہو، تو میں نے کہا کہ ہاں میں اس کی بیوی ہوں، تو اس نے کہا یہ لو یہ اس کی 3 دن کی اجرت ہے، اور اس سے کہنا کہ تم نے جتنی مزدوری کی ہے تمہیں اتنی اس کی اجرت مل گئی ہے، ہاں اگر تم زیادہ کرو گے مزدوری تو تمہیں اس سے زیادہ اجرت ملے گی۔ تو وہ فوراً سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور وہ اشک بار ہوتا ہے۔ تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ تم رو کس بات پہ رہے ہو، تمہیں 3 دن کی اجرت ملی ہے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ تو وہ سارا ماجرا اپنی بیوی کو سناتا ہے کہ میں 3 دن مجھے کسی نے بھی مزدوری پہ نہیں رکھا، اور میں اللہ کی بارگاہ میں 3 دن عبادت کرتا رہا ہوں، جنگلوں میں بیٹھا رہا ہوں، مسجد میں بیٹھا رہا ہوں، عبادت کرتا رہا ہوں، اور میں نے اس اللہ کی مزدوری کی ہے، اور آج میرا ایمان کامل ہو گیا ہے کہ اس اللہ نے مجھے اس کی اجرت دے دی ہے، تو اس لیے میں عبادت کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے جو مزدوری کی تھی وہ اپنے رب کی تھی اور میرے رب نے مجھے اس کی اجرت دے دی ہے۔ اور وہ کہتا ہے یہ دیکھو جو تم نے مجھے تھیلی دی تھی، اس تھیلی کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، اس میں میں نے ریت بھری ہوئی تھی تاکہ تمہیں دکھا سکوں اور تم سے اپنی جان چھڑا سکوں۔ لیکن کیا ہوتا ہے، جیسے ہی اس کی بیوی اس تھیلی کو کھولتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ ہیرے اور جواہرات سے بری ہوئی ہوتی ہے، اور وہ اتنا خوش ہوتا ہے۔ تو اس سے جو ہے وہ کیا سبق ملتا ہے کہ وہ جو آدمی اس کے پاس آیا تھا وہ غائبانہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ فرشتے آئے تھے جو اس بد زبان عورت کو اس کے شوہر کی مزدوری کی اجرت دے کے گئے، جو اس شخص نے اللہ کی مزدوری کی تھی، اللہ کی عبادت میں 3 دن گزارے تھے، تو
تو اللہ تعالیٰ نے اس کی لاج رکھ لی، اللہ نے اس کو مایوس نہیں کیا کیونکہ اس نے اللہ پہ توکل کیا تھا، اللہ پہ یقین کیا تھا۔ تو اس سٹوری کا جو مورل لیسن ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ پہ اپنا بہت اسٹرانگ بلیو رکھنا ہے، اللہ پہ توکل رکھنا ہے، اللہ پہ کامل یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی دینے والی ذات ہے۔ اور جب آپ اللہ پہ اتنا یقین رکھتے ہیں کہ جب سارے آپ سے کہیں کہ آپ سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کچھ نہیں کر سکتے، تب بھی آپ اللہ پہ یقین رکھیں، آپ کا ایمان اتنا کامل ہو کہ آپ کو لگے کہ نہیں مجھے اللہ ضرور دے گا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا ہے۔ اور ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ایک بندہ اللہ سے اتنی امید لگا کے بیٹھا ہو اور اللہ تعالیٰ اسے واپس خالی ہاتھ لوٹا دے۔ تو آپ نے اپنا ایمان اللہ تعالیٰ پہ کامل رکھنا ہے، انشاءاللہ آپ اللہ سے جو بھی امید لگائے بیٹھے ہیں آپ کی ہر وہ امید، ہر وہ خواہش پوری ہوگی انشاءاللہ۔